معاشی قتل کے بعد اب گھروں میں گھس کے بھی صحافیوں کو مارا جا رہا ہے, ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں, ان کے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہیں, کیا کہنا چاہو گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو ہمیشہ سے جو ایک جسے کہتے ہیں آمریت وہ اور فیشزم جو ہے وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کے اندر. ہر دور کے اندر صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا ہے, موسٹلی مارشل لاؤں کے اندر رہا ہے. یہ مارشل لاء نہیں ہے لیکن میرے نزدیک یہ مارشل لاء سے بھی بدتر اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ ایک ہی مہینے کے اندر جو ہے وہ 2 صحافیوں پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ اس سے پہلے اسلام آباد پاکستان کا سب سے محفوظ شہر آپ کہتے ہیں اور وہاں پہ یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے جو کہ کچھ عرصے کے دوران میں ہو چکا ہے. تو آپ چاہتے کہ آپ اس طرح کی دھمکیاں اور جو ڈراوے ہیں یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اب بھی ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس نے بولنا ہے وہ تو ابھی بھی بولے گا, اس کے بعد اور زیادہ بولے گا, جو لکھ رہا ہے وہ اس سے زیادہ اور لکھے گا. تو آپ کیسے ڈرا سکتے ہیں لوگوں کو؟ مگر ایک رسم یہ رہی ہے ہمیشہ سے, جہاں جہاں حق رہا ہے وہاں پہ باطل رہا ہے, وہاں پہ حق بھی رہا ہے. تو باطل کے مقابلے پہ حق ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ میرا خیال ہے جن کو سمجھ میں آنی چاہیے بات, ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ جتنا مرضی دبا لیں, دبانا کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے اور زیادہ لوگ بولیں. اچھا, اس وقت میڈیا کے ایک پالیسی بھی بنائی جا رہی ہے ان کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے, تو وہ جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اس سے کچھ آپ پر امید ہیں کہ جو صحافیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے معاشی طور پر بھی کیا کچھ آپ کو اس سے امید بھی ہے؟ یہ آپ نے پروٹیکشن بل کا حوالہ دیا, تو پروٹیکشن بل تو ہم تعویذ بنا کے یا امام ضامن باندھ کے اپنے اس میں نہیں پھر سکتے. بالکل, یہ اگر پروٹیکشن بل اگر تعویذ کی صورت میں ہمیں دیا ہے تو ہم گلے میں ڈال لیتے ہیں, لیکن ان بلوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عملی طور پر نہیں کریں گے. ابھی کتنے دن ہوئے ہیں کہ آپ نے اس بل کے اوپر جو ہے اس کو قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا ہے, منظور بھی ہو گیا یا نہیں ہوا یا ہو جائے گا, جو بھی صورتحال اس وقت ہے. آپ اس بل کے حوالے سے جو مرضی آپ بنا لیں, آپ اس سے زیادہ کچھ اور بھی لے آئیں, لیکن جب تک آپ صحافیوں کو تحفظ نہیں فراہم کریں گے اس وقت تک ان کو تحفظ نہیں ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے آپ بل لے آئیں اور دوسری طرف آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں, ایک طرف سے آپ بل لے آئیں دوسری طرف سے لوگوں کو گولیاں ماریں. تو اس طرح یہ جو تماشا چل رہا ہے نا اس وقت کہ آپ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے اتنا ایسا بل پاس کر دیا, ہم نے اتنے صحافیوں کو نوکریاں دے دی, ہم نے اتنے یوٹیوبرز پیدا کر دیے, ہم نے اتنے سوشل میڈیا کے اوپر لے آئے, ہم نے ہمارے ہاں 100 پتہ نہیں کتنے چینلز کام کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ 100-200 چینلز کے اندر آپ نے پابندیاں کتنی لگا دی. وہ جو لکھنے والے صحافی ہیں, اتنے اخبار ہیں, کتنے اخبار بند ہو گئے ہیں, کتنے صحافیوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کی آپ کردار کشی کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ روز گالیاں دیتے ہیں. تو یہ آپ کو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں, آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں, آپ ان پہ سوال اٹھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آئین کی عملداری ہو, آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہو, آپ چاہتے ہیں کہ شخصی آزادی ہو, آپ چاہتے ہیں مذہبی رواداری ہو. اس کی سزا جو ہے وہ اس طرح سے دی جاتی ہے. اچھا میں خود ایک رپورٹر رہا ہوں. رپورٹر کو تو خبر سے روکنے کے لیے کبھی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے, کبھی اس کے سورس کو بھی تنگ کیا جاتا ہے, اس کو مختلف طریقے سے فیلڈ میں بھی تھریٹ کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. کیا آپ ایز اے اینکر, آپ خود بھی رپورٹر رہی ہو, لیکن ایز اے اینکر جو ہے آپ ہوسٹ سیٹ جب بیٹھ کے پروگرام کر لیتی ہو تو انتظامیہ کی جانب سے یا اس مخصوص جو لوگ ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ بتانا ہے, آپ نے یہ نہیں بتانا؟ دیکھیے بہت ساری چیزوں میں بہت سارے واقعات میں ہوتا بھی ہے. یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات تو نہیں رہی کہ پاکستان کے اندر سینسرشپ کتنی بڑھ گئی ہے, اور یہ ڈھکی چھپی بات ہے اس وقت کہ سیلف سینسرشپ کتنی بڑھ گئی ہے. آپ کو روک کے اب آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. آپ نے ایک آٹو پہ لگا دیا ہے جرنلسٹ کو کہ وہ خود اس کو پتا ہوتا ہے اور وہ ڈر کے مارے اس سے کہیں زیادہ خود کی سینسرشپ کر رہا ہے, لمیٹیشن سے باہر نہیں جا رہا, جو کہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. تو آپ اس کا کیسے, آپ وہ انوائرمنٹ نہیں دے رہے ہیں ان کو جس میں کہ وہ سچ کہہ سکیں, ورنہ بتانے کو تو بہت کچھ ہے, سچ کہنے کو تو بہت کچھ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم نام لے سکتے ہیں, آپ کے نہیں لیں گے پھر لیں گے, اس لیے کہ ابھی نام لیں گے, سب کو پتہ ہے یہ بات. تو آپ دیکھیے گا یہاں پہ جتنے کھڑے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کیا کیا ہوگا, کیونکہ آلریڈی ہو رہا ہے. تو آپ نے وہ فضا بنا دی ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ڈرا نہیں سکتے. کب تک آپ لوگوں کو روکیں گے کہ وہ نام نہ لیں؟ ان نام تو سارے بچے کو پتہ ہے, صرف زبان تک آنے کی بات ہے نا, تو وہ بھی آ جائے گی اگر آپ. اچھا, معاشی طور پر قتل کرنے والے تو قتل کرتے جا رہے ہیں, اور زندگیاں جن کی محفوظ نہیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, آج گھروں میں گھس کے مارا جا رہا ہے. تو کیا صحافی بھی ایک پیج پر ہیں, تمام تنظیمیں ایک پیج پر آ کر متحد ہو کر آواز بلند کر رہے ہیں؟ نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں کئی جرنلسٹ ہمارے موجود نہیں ہیں. جس دن الیکشن ہوتے ہیں تو یہ سارا ایریا بھر جاتا ہے صحافیوں سے, لیکن آج گنے چنے بہت ہی کم صحافی ہیں. دیکھیے گروپ بندیوں کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کل کو اتنے بھی نہ ہوں,
لیکن جہاں جہاں جو بیٹھا ہے اگر وہ اپنی بات کر لے تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس وقت جو یہ فیشزم کا دور جو ہے, اس فیشسٹ دور کے اندر اگر کوئی دل میں بھی برا کہہ لے تو میرے نزدیک وہ بھی بڑا جہاد کر رہا ہے. بہت بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ میم, تھینک یو سو مچ. جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنی کوشش کی جائے گی آواز کو دبانے کی, اتنے پرزور طریقے سے ہم اپنی آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے.